بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کی معروف و مشہور کتاب النبی الخاتم، مصنف مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ نے اپنے تأثرات تحریر فرمائے ہیں، جسے سن کر اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یہ انوکھی سیرت اب پڑھے لکھے طبقے میں تعارف کی محتاج نہیں رہی۔ خود راقم الحروف نے اسے بار بار پڑھا اور ہر بار نیا لطف محسوس کیا ہے۔ سیرت طیبہ کے اہم واقعات کا ایک نقشہ پہلے سے ذہن میں موجود ہو تو اس کتاب کے مطالعے کا صحیح لطف آتا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے واقعات اس انداز سے بیان کیے ہیں کہ ان سے قاری کا ذہن خود بخود عظیم الشان نتائج نکالتا جاتا ہے۔ اس طرح اس مختصر سی کتاب میں علوم و معارف کے دریا بند ہیں۔ ایک مثال، جن پر تلوار چلائی گئی وہ نہیں بلکہ جنہوں نے تلوار چلائی انہوں نے مسلمان ہو کر ان جھوٹوں کو جھٹلایا جنہوں نے بازاروں میں پھیلایا تھا کہ جو کچھ پھیلایا گیا تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ اور زبان کی روانی، شوکت اور جوش و خروش کا تو یہ عالم ہے کہ بار بار پڑھ کر بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ کتاب کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: یوں آنے کو تو سبھی آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، سلام ہو ان پر کہ بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجیے ان میں جو بھی آیا جانے کے لیے آیا، پر ایک اور صرف ایک جو آیا اور آنے ہی کے لیے آیا، وہی جو آنے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا، چمکا اور چمکتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، چڑھا اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جو پچھلوں میں بھی اس طرح ہے جس طرح پہلوں میں تھا، جو آج بھی اسی طرح پہچانا جاتا ہے اور ہمیشہ پہچانا جائے گا جس طرح کل پہچانا گیا تھا، کہ اسی کے اور صرف اسی کے دن کے لیے رات نہیں، ایک اسی کا چراغ ہے جس کی روشنی بے داغ ہے۔ پوری کتاب کا انداز یہی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری کتاب ایک ہی نشست اور ایک ہی دھن میں لکھ دی گئی ہے۔ پھر اس اسلوب بیاں کے ساتھ صرف سیرت ہی کے نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی بڑی علمی بحثیں چھیڑی گئی ہیں۔ بلا شبہ یہ کتاب اردو کے علمی و ادبی ذخیرے کی ایک قیمتی متاع ہے۔ سیرت کی اس عظیم کتاب پر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے تأثرات سننے کے بعد اب ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کے تأثرات بھی سنتے چلیں۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تأثرات میں لکھتے ہیں کہ سیرت نگاری میں ایک نیا اسلوب جو 20ویں صدی میں پیدا ہوا وہ سیرت کا ادیبانہ اسلوب تھا۔ ہمارے دور میں یہ انداز شروع ہوا اور اردو کے علاوہ خود عربی میں بھی اس انداز کی کتابیں لکھی گئیں۔ اس موضوع پر سب سے دلچسپ اور البیلی کتاب جو ادبی انداز سیرت کا بہت ہی عمدہ نمونہ ہے وہ بر صغیر کے ایک بزرگ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی کی ایک کتاب ہے۔ مولانا نے النبی الخاتم کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی۔ اس میں نہ واقعات میں کوئی ترتیب ہے، نہ بظاہر اس میں کوئی نئی تحقیق ہے، لیکن پڑھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا لکھنے والا دل کی دنیا میں بیٹھ کر ایک عجیب انداز سے لکھ رہا ہے۔ میں اس کتاب کا ایک جملہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ مسجد نبوی کے فرش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے یعنی آرام فرمانے کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ لکھتے ہیں کہ خاک کے فرش کے سوا جس کے پاس کوئی فرش نہیں، وہ اگر خاک پر سویا تو کیا خاک سویا، جو تخت پر سو سکتا ہے وہ مٹی پر سویا، اسی کا سونا ایسا خالص سونا ہے جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ امید ہے ان دونوں حضرات کے تأثرات سننے کے بعد ہمیں اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی کتاب کے تأثرات کے سلسلے میں ہوگی، جس میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تأثرات اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تأثرات بھی
آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔